الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کے آخری سپارے میں سورۃ الشمس ہے۔ اس سورت کی آخری چند آیات اور مسند احمد اور ترمذی کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا، پیدا کیا، جسم اور روح کا مجموعہ بنایا۔ جسم اور روح کا مجموعہ بنایا، ظاہری اور باطنی صفات عطا فرمائی۔ دیکھنے کی صفت ہے، بولنے کی ہے، سننے کی ہے، اور باطنی صفات تصور، خیال، علم، معرفت جیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ ظاہر اور باطن کا مجموعہ بنایا، خیر اور شر دونوں اس کے اندر ودیعت فرمائی۔ اچھائی اور برائی دونوں اپنے اختیار سے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے میں انسان دنیا میں رہتے ہوئے ایک امتحان اور آزمائش والی زندگی گزارتا ہے کہ اللہ نے جو وجود دیا ہے، جو صفات عطا فرمائی ہیں، جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جو جسم اور روح کا رشتہ جوڑا ہے، ظاہر اور باطن سے نوازا ہے، خیر اور شر دونوں کو اختیار کرنے کی صلاحیت دی ہے، دونوں کام کر سکتا ہے، اپنے اختیار سے کر سکتا ہے، اور اللہ نے یہ اختیار انسان کو دیا ہے امتحان کے لیے۔ حقیقی اختیار تو اللہ کے پاس ہے،
تھوڑی دیر کے لیے اسے بھی اختیار دے دیا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میرا بندہ اپنے اختیارات کو کیسے کام میں لاتا ہے۔ یہ ہم سب کا امتحان ہے، ہم سب کی آزمائش ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اچھائی اور خیر کی ترغیب زندگی بھر دیتے رہے، برائی اور شر سے باخبر کرتے رہے، اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے کہ امتحان میں کامیاب کیسے ہونا ہے، کیسے طریقے اختیار کرنے ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے اصول بتلائے۔ سورۃ الشمس کی ان آیات کے اندر تقریباً انہی باتوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس اور جان کی قسم کھائی ہے، وَنَفْسٍ، اور قرآن کریم میں اس طرح کئی چیزیں ہیں جن کی بڑائی، جن کی عظمت بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ والشمس، سورج کی قسم، والقمر، چاند کی قسم، والعصر، عصر کے وقت کی قسم، والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قسم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز بڑی عظمت والی ہے۔ سورۃ والفجر، فجر کا وقت عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ تو نفس کی قسم کھائی، وَنَفْسٍ، جان کی قسم۔ میرے اور آپ کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں۔ جان کی قسم، یہ جان بڑی عظمت والی ہے، انسانی جان۔ اس میں اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرتیں چھپی ہوئی ہیں۔ وما سواہا، اور قسم ہے اس چیز کی جس کے ذریعے اللہ نے اس نفس اور جان کو سنوارا، خوبصورت بنایا، ظاہری باطنی کمالات عطا فرمائے۔ یہ جسم بھی ہے، روح بھی ہے، نظر آتا بھی ہے اور روح اس کی نظر نہیں آتی۔ یہ خیر کا کام بھی کرتا ہے کہ فرشتوں کی طرح نہیں کہ صرف خیر ہی خیر کرتا رہے، فرشتے شر جانتے ہی نہیں، شر کرنے کی صلاحیت ہی نہیں فرشتوں میں، اور نہ یہ سرکش شیاطین اور جنات کی طرح ہے کہ مسلسل اور ہمیشہ شر کے راستے پر ہو۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے انسان کہ اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اور اس کو پیدا کیا خوبصورت طریقے سے، تمام مخلوقات میں حسن عطا کیے، اسے بولنے کی طاقت دی۔ ان ساری خوبیوں کے بعد اور ان ساری عظمتوں کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس نفس کے اندر شر اور نیکی دونوں ڈال دی۔ فجورہا شر، و تقواہا نیکی، دونوں اس کے اندر ڈال دی ہے۔ سورۃ البلد میں بھی آتا ہے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے ہیں، خیر کا راستہ اور شر کا راستہ، یعنی دو راستوں پر چلنے کا اختیار دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پیدا کرنے کے بعد، خوبصورتی عطا کرنے کے بعد، اس نفس کے اندر شر اور خیر دونوں ڈال دیے۔
شر پر آ جائے تو سرکش شیاطین کو پیچھے چھوڑ دے، انسانیت کی تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ اسرائیل تو یہی کر رہا ہے، وہ تو انسان تو ہے نا، یہودی انسان ہے، لیکن شر پر اتر آئے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں خواتین اور بچوں کو شہید کیا، گھروں کو مسمار کیا، جلایا، شر پر اتر آیا ہے، انسانیت کی تباہی پر اتر آیا ہے۔ اور اگر یہ خیر پر آ جائے تو فرشتے اس پر رشک کرنے لگے، ملکوتی صفات والا بن جاتا ہے۔ فرشتوں کو رشک آتا ہے کہ وہ انسان جس کی پیدائش پر ہم نے اعتراض کیا تھا کہ یہ تو خون بہائے گا، زمین پر فساد برپا کرے گا، اور یہ تو عبادتوں کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور تھوڑی عبادت پر اللہ تعالیٰ زیادہ نواز رہے ہیں۔ دونوں چیزیں ڈال دیں۔ آگے فرمائے کہ قد افلح من زکاہا، بے شک کامیاب وہ نفس ہے، وہ جان ہے، وہ انسان ہے جو اس نفس کو گناہوں سے، برے عقیدے سے، برے خیالات سے، برے اخلاق سے پاک کر دے، کہ اس کے اندر خیر بھی آ سکتی ہے، شر بھی۔ کامیاب کون ہوگا کہ شر آنے کے بعد نکال دے، پاک کر دے۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ آخرت کی کامیابی، مرنے کے بعد والی، ہمیشہ کی کامیابی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور بے شک ناکام ہوا وہ شخص جو اس نفس کو گناہوں میں ڈبو دے، گناہوں کے حوالے کر دے، ناکام ہے یہ، اگرچہ اس کی ظاہری دنیا ٹھیک ٹھاک ہو، اچھی ہو، مرنے کے بعد کی زندگی ناکامی ہے اس کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انسانی خواہشات، جب اللہ نے انسانی نفس میں خیر اور شر دونوں ڈال دیے تو اب اس نفس کی خواہشات بھی ہیں، چیزیں چاہتا ہے، آسانیاں اور عیش و عشرت، لذتیں، یہ ساری چیزیں چاہے گا، یہ اس کی فطرت ہے۔ یہ شر کی طرف کب جائے گا؟ کہ جب یہ نفس اسی نفس کی ہر بات کو مانے، یہ نہ دیکھے کہ خیر کا راستے سے ہٹ رہا ہے یا نہیں۔ اتباع نفس، خواہشات نفس کی پیروی۔ اب خیر بھی ہے، شر بھی ہے، لیکن شر کی طرف کب جائے گا؟ جب دل میں آنے والی ہر بات کے پیچھے چلے اور پوچھے نہیں اپنے آپ سے کہ اس بات کو ماننے سے میں خیر کے راستے سے تو نہیں ہٹ رہا۔ یہاں سے بنیاد شروع ہو جاتی ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور ہر خواہش دوسری خواہش کو کھینچتی ہے، کوئی حد نہیں اس کی کہ ایک خواہش پوری کی تو ٹھیک ہے، پوری ہو گئی، نہیں، اس کے پورے ہوتے ہی دوسری خواہش دعوت دے رہی ہوتی ہے اور سلسلہ چل پڑتا ہے۔ انجام کار وہ نفس جس کی عظمت کی اللہ نے قسم کھائی تھی، جس کو بنانے کی، سنوارنے کی اللہ نے قسم کھائی تھی،
وہ تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ شر نے بلایا، دعوت دی، اس نے قبول کیا اور رکا نہیں، چلتا رہا، بہتا رہا، اور اتنا بہہ جاتا ہے وقد خاب من دساہا کہ اپنی اس نفس کو گناہوں میں ڈبو دیتا ہے، کہ جس طرح پانی میں کوئی چیز ڈوب جائے پتہ نہیں لگتا اس کا کہاں چلی گئی، یہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ اب خواہشات کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہو، والدین کی تربیت ہو وہ رکاوٹ بن رہی ہو، استاد کا سمجھانا رکاوٹ بن رہا ہو، بڑوں کی نصیحتیں رکاوٹ بن رہی ہوں، سب سے بڑھ کر اسلامی احکامات رکاوٹ بن رہے ہوں، تو چونکہ یہ خواہشات کی رو میں بہہ چکا ہے، واپسی ناممکن نظر آتی ہے، اور آگے یہ مزے لے رہا ہے، خواہشات پہ چل رہا ہے، ہر رکاوٹ کی مخالفت شروع کر دیتا ہے، رکاوٹوں کی مخالفت اور مقابلہ شروع کر دیتا ہے، والدین کا باغی بن جاتا ہے، استاد کا نافرمان بن جاتا ہے، بڑوں کی بے ادبی پر اتر آتا ہے، اسلامی احکامات کا مذاق اڑانے لگتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، یہاں تک کہ احکم الحاکمین اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کر دیتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اس کے احکامات برحق ہیں، لیکن چونکہ وہ خواہشات کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں تو مخالفت کے بعد انکار کر دیتا ہے۔ یہ ہے وقد خاب من دساہا، اتنا ڈوب جاتا ہے کہ تہ میں چلا جاتا ہے، ان خواہشات کی خاطر آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس نے ساری کائنات بنائی اور ساری کائنات کی ہر چیز اس کے وجود پر دلیل ہے، اس رب کا انکار کر دیتا ہے، اور اگر انکار نہ کرے تو خود بھی اور دوسروں کو بھی شک میں ڈالتا ہے کہ اسلام کا یہ حکم ہے، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس پر اعتراض کرو۔ مغربی دنیا میں یہی ہو رہا ہے، اور وہ خواہشات نفس کی پیروی کا مرکز ہے کہ سیکولرزم کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان کو آزاد چھوڑ دو، لامذہب کر دو، یہ ان کی تعلیم ہے، ان کے نظام کا حصہ ہے۔ تو اس آزادی میں جتنی رکاوٹیں آئیں گی، اب اسلامی تعلیمات تو حق ہیں، عقل کے مطابق ہیں، انسانی عقل کے مطابق نازل ہوئے ہیں، تو چونکہ خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑے اور سامنے حق کھڑا ہے، روک رہا ہے، یا تو اس میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں یا اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور چونکہ دنیا مربوط ہو چکی ہے جدید آلات کے ذریعے، تو یہاں کی خبریں وہاں سیکنڈوں میں پہنچتی ہیں، وہاں کی خبریں، وہاں کا ماحول یہاں سیکنڈوں میں آ جاتا ہے۔ ان کے اس نظام کی وجہ سے ہمارا مسلم معاشرہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان چیزوں میں ان کی پیروی کر کے شاید ہم ترقی یافتہ بن جائیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی ترقی کا راز خود اسلامی تعلیمات ہیں، ان کی سائنس، ان کی ایجادات، ان کی معلومات کا مصدر اور مرکز قرآن و حدیث ہے۔
خود ہماری چیزیں لے کر ترقی یافتہ ہو گئے، اللہ کے قانون کو اپنایا، ترقی یافتہ ہو گئے دنیا میں، ایمان نہیں لائے تو آخرت میں ناکام ہے۔ اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ان کی طرح آزاد ہو کر خواہشات نفس کے پیچھے چل کر شاید ہم ترقی یافتہ بن جائیں۔ دنیا میں آج اسی کا جھگڑا ہے، خواہشات نفس اور حق، قرآنی تعلیمات۔ جتنے بھی اختلافات چل رہے ہیں مذہبوں کے، اسلام اور سیکولرزم کے، روح اور مادہ کے، ان کے پیچھے یہی چیز ہے، اتباع نفس سے اگر نکل آئے تو عین ممکن ہے کہ وہ اسلام کو اپنا لیں، اس لیے کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات تو آفاقی تعلیمات ہیں، الہی تعلیمات ہیں، اور انسان کی فطرت کے مطابق نازل ہوئے ہیں۔ اور چونکہ ان کا مقصود وہ صرف دنیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کے وہ قائل تھے، اہل کتاب تھے، لیکن اپنے مذہب اہل کتاب سے بھی نکل چکے ہیں اور موت کے بعد والی زندگی کو بھول چکے ہیں۔ ہندوازم میں تو موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے، لیکن یہود و نصارہ جو جس شکل میں موجود ہے تحریف کر کے یہ مانتے تھے کہ موت کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ خواہشات میں اتنے بہہ چکے ہیں کہ موت کے بعد والی زندگی کو یکسر بلا چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہوشیار آدمی، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے اس نفس جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے، اس نفس کا محاسبہ کرتا رہے، دیکھتا رہے، ٹٹولتا رہے۔ الکیس من دان نفس، ہوشیار ہے، عقل مند ہے وہ شخص، وہ نفس جس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، اس نفس کو ٹٹولتا رہے، اس کا محاسبہ کرتا رہے، دیکھتا رہے کہ کون سا راستہ غالب ہے، خیر کا یا شر کا۔ جیسے ہم اپنے دنیاوی معاملات میں احتیاط برتتے ہیں اور اپنی ذہانت دکھاتے ہیں، اپنی اولاد میں منتقل کرتے ہیں کہ کہیں ہمارا نقصان نہ ہو، ایسے ہی یہ بھی تو ایک عظیم نقصان ہے نا کہ عظیم نفس وہ شر کی طرف جا رہی ہو۔ الکیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے اعمال کرے، ایسا عمل جو موت کے بعد کام دے اسے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها، کمزور آدمی وہ ہے جو نفس کی پیروی کرے، نفس کو خواہشات کے پیچھے لگائے، یہ گناہ کیا وہ گناہ کیا، اور گناہ کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ وتمنى علی اللہ، پھر اللہ سے امیدیں بھی باندھتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا، جبکہ ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ تو ہوشیاری، عقل مندی یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی حفاظت کریں اور شیطانی اور نفسانی خواہشات کی پیروی سے باز آئیں، یہ سوچ کر کہ میں بیک وقت میرے سامنے خیر کا راستہ بھی ہے، شر کا بھی ہے۔ جو شیطانی راستہ ہے، نفسانی خواہشات کا راستہ ہے، اس کا انجام انتہائی خطرناک ہے، وہ ہمیشہ والی آگ ہے۔ سردی کے موسم میں ہم آگ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تپش حاصل کرتے ہیں،
لیکن اسی موسم میں ہمیں یہ ہمت نہیں کہ دنیا کی آگ پر ہم انگلی رکھ سکیں تھوڑی دیر کے لیے، 2-3 سیکنڈ کے لیے۔ تو خواہشات نفس کی جو تباہ کاری ہے، نقصان ہے، وہ جہنم کی آگ ہے بالآخر، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز۔ اور دنیا میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں لاوا پڑتا ہے اور نکلتا ہے کہ آگ پانی کی طرح تیر رہا ہے۔ تو جہنم کی آگ حمیم، کھولتا ہوا پانی ہے، صرف آگ نہیں، کھولتا ہوا پانی ہے، آگ کی طرح سرخ تیز۔ اس کی شدت، اس کی ہولناکی ہمیشہ ہمارے سامنے ہو، اور اس کا یاد کرنا سب سے بڑی رکاوٹ ہے خواہشات نفس سے، ہمیں روکے رکھے گی۔ انسانیت وہ اعلیٰ معیار پر تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ کی بعثت کا جو زمانہ ہے، وہ انسانی تاریخ کا سب سے اعلیٰ زمانہ تھا۔ اس سے پہلے بھی انسانیت جہالت اور ہلاکت پر تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ گزرنے کے بعد رفتہ رفتہ زمانہ ظاہری طور پر ترقیاں کی ہیں، لیکن اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، باطنی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس لیے آخری حل یہی نظر آتا ہے کہ ہمیں روحانی طور پر اپنی دنیا، اپنی آخرت بنانے کے لیے دوبارہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کی طرف لوٹنا ہوگا، کہ اس زمانے میں اخلاقی معیار کیا تھا، اخلاقی قدریں کیا تھیں، صحابہ کرام کے اعمال کا طریقہ کیا تھا، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا، دنیا ان کے سامنے کیسے تھی، ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں۔ اس چیز کی آج شدید ضرورت ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، ساری انسانیت کو، کہ جو ایک دوسرے کو قتل کرنے، مارنے کے درپے ہیں، ان کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ نفس، وہ جان جس کی عظمت کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اس کو قتل کیا جا رہا ہو، پھر معصوم ہو، بے گناہ ہو، خاتون ہو، بچہ ہو، ان کو مارا جا رہا ہو۔ یہ کہاں کے انسانی حقوق ہیں؟ کس منہ سے ہم انسانی حقوق کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اتباع سنت نصیب فرمائے، اسلامی احکامات کی پیروی نصیب فرمائے، اور خواہشات نفس کی پیروی اور اس کی ہلاکت اور نقصانات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔